ہیں اور کیا حالات بنیں گے، اس کے اوپر گفتگو آج بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ ایران کے ساتھ جو جس قسم کے معاملات عاصم منیر کے ہیں، اور درمیان میں گلوبل جو پلے چل رہا ہے، چین اور ایران کیا چاہ رہا ہے اس کے اوپر، اور امریکہ اور ویسٹرن پاورز امریکن لیڈ ہیں وہ کیا اس سلسلے میں چاہ رہی ہیں، اس کے اوپر گفتگو بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بغیر کسی سے ملے براہ راست پہنچے اور آرمی چیف سے ملنے پہنچ گئے، اور اس کے بعد امریکن امبیسڈر کی ملاقات پی ڈی ایم کے جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہوئی، برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات بھی ہوئی، جس کے بعد ایک کورٹ نے آرڈر نکالا عمران خان کے بارے میں کہ ری ٹرائل ہوگا۔ لیکن بدماشی کی آپ حالت چیک کریں کہ وہ اس جج کو بھاگنے کی اتنی جلدی ہے، سنا وہ بھی لندن بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے، اور جو عمران خان کے مخالف بائس جج نے جو بائس فیصلہ دیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس نے جو ہے فیصلہ پھر بھی سنا دیا، ایک دن کے اندر ڈیفنس وٹنسز کو موقع بھی نہیں دیا گیا بات کرنے کا۔ تو یہ بدماشی ہے سراسر، اور ظاہری بات ہے اعلیٰ عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا ریلیف پرووائڈ کریں گی وہ تو قوم دیکھ رہی ہے، لیکن آخر میں فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ قوم کے پرامن احتجاج سے یہ فیصلہ ہوگا کہ قوم کی اشرافیہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر قوم تھک ہار کے بیٹھ گئی اور اس نے اپنا احتجاج کا جو جمہوری حق استعمال نہ کیا، اگر پرامن احتجاج نہ کیا، تو ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی کہنا ہے کہ ان کو جب پرواہ ہی نہیں ہے تو چلنے دو، اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس وقت کلیش آف ٹائٹنز ہے، حالات جو ہیں وہ مزید بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو سدھرنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اس وقت سدھرنے کا چانس فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے، نیو مارشل لا کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ 3 اگست کو جو آئی ایس آئی کی ٹاپ براس سے خطاب تھا وہ تو ایک چیز ہے جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جس میں جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں بہت لایانی بکواس کی گئی، اور عاصم منیر جو ہے اس کی احساس کمتری بحیثیت او ٹی ایس کے جرنیل کے ایک واضح طور کے اوپر نظر آئی، اور اپنے آپ کو ضیاء الحق 2.0 بناتے ہوئے قرآن کی آیتوں میں اس کا جو ان بٹوین دا لائن یہ تھا کہ میں نے اب چھوڑنی نہیں ہے، میں چمڑ گیا ہوں تو میں چمڑا رہوں گا یہاں پہ جب تک مجھ سے زبردستی نہیں ہٹایا جائے گا۔ تو لیکن اس کے بعد جو بریفنگز آسیں، یہ تو 20 منٹ کا خطاب تھا، اس کے بعد جو عاصم منیر کی بریفنگز ہوئیں، ان بریفنگز کے اندر بہت کچھ طے کیا گیا ہوگا انٹرنل ونگ کا، کیونکہ انٹرنل ونگ میں ڈرٹی ہیری اور اس کے سیکٹر کمانڈرز کے بارے میں عاصم منیر نے کوئی بات نہیں کی، اس کی سمگلنگز کے بارے میں، اس کے بدعنوانیوں کے بارے میں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تو عاصم منیر نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر بھی پھر جو بریفنگ ہوئی ہوگی اس کی تو ظاہری بات ہے بند کمرے کے اندر انٹرنل ونگ والوں نے، سی ونگ نے بریفنگ دی کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان سے زندہ بھاگنے والے تو زندہ بھاگ گئے ہیں، اب بیچارے زندہ نہیں بھاگ سکتے، مارے جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ پاکستان کی فوج کو ایک سپرا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور کے اوپر پاکستانیوں کو پاکستان میں ڈکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی فوج ظاہری بات ہے اس سے بڑا کردار چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ اس وقت، اور پاکستان کے عام فوجی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میجر لیول تک کے فوجی کو، 80% فوج کو اور جوانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو 20% ٹونی اور جرنیل مل کے اوپر کر رہے ہیں، اور ان 20% میں بھی میں کہتا ہوں کہ صرف 10% جو ہے وہ دل سے یہ کام کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹ رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت چلا رہے ہیں، جس کے لیے عمران خان ان کو سوٹ نہیں کرتا، پاکستان کی عوام کی مرضی ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور وہ مینپولیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو کہ پاکستانیوں کو ڈھک کے رکھا جائے پاکستان کے اندر، اور پاک فوج سپرا لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام کرے، اور بھول جائے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہے، اسرائیل سے جپیاں پپیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے اکوپمنٹ خرید رہے ہیں، ہندوستان ان سے نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے۔ 30 جولائی کو میں نے سٹوری اکبر حسین کے ساتھ بریک کی تھی، انڈین مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی وہ چل گئی سٹوری، ان کے سیاستدانوں نے بھی آ کے سامنے کہنا بتا دیا کہ یہی حقیقت ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن تیار کر رہے ہیں اور پاکستانیوں سے ان کی ملی بھگت ہوئی بھی ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے صرف، تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اتنی بڑی فوج کی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور عمران خان کی گرفتاری بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اس سلسلے میں جو بیک گراؤنڈ چیزیں چل رہی ہیں جن کا ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے۔ ان تمام سوالات کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں کرنل اکبر حسین کو۔ سر کیا کہیں گے ان افسوسناک جو صورتحال ہے اس کے اوپر؟ بعد میں ہم عمران خان کا پیغام قوم کو جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی سنانا چاہیں گے، پلیز سر۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم پاکستان کے شہداء سے سب کے لیے بہت سلام پیار اور دعائیں. اور اسی کے ساتھ دیکھیں یہ جو ایوالونگ سچویشن ہے اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں. آج کا دن خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کہ فائنلی عمران خان کو دوسری دفعہ جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا اور بڑے گھونڈے طریقے سے. وہی جو اس کے پیچھے پروسیس ہے نا، پچھلی دفعہ اگر آپ اس کو 9 مئی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو وہاں پہ بھی جو پروسیس تھا، جو طریقہ اختیار کیا تھا، اسی سے یہ غلط چلنا شروع ہو گئی. اس وقت جو سیشن کورٹ یا یہ جو جج دلاور کی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ تو مطلب ہے کہ اٹ از آلریڈی malified and it would not stand any legal scrutiny. اور اس کیس کے اوپر آلریڈی ایک ہائی کورٹ نہیں، 2 ہائی کورٹس میں یہ پنگ پونگ شروع ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پنجاب ہائی کورٹ میں. لیکن اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ کسی وقت بھی چاہے، ان کا پریسیڈنس ہے کہ رات کے 12 بجے تک جو ہے وہ عدالتیں کھول دیتے ہیں. تو اس وقت بھی اگر جوڈیشل طریقے سے یا اس اینگل سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ شوڈ رائز ٹو دا اوکیزن. اور یہ چیز جو اتنی بے تکی طریقے سے کی گئی ہے، اس کو تو نل اینڈ وائڈ کرنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی. اس کے اندر اتنے لیگل لکونز ہیں کہ دس شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ. اینڈ دین پھر وہی بات ہے کہ آپ یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے نا، ابھی اس کا آپ انفولڈنگ دیکھیں اوور دی انٹائر کنٹری. لوگوں نے آلریڈی نکلنا شروع کر دیا ہے، خود نکلنا شروع کیا. ہم لوگ تو آلریڈی کتنے 9 گھنٹے پیچھے ہیں پاکستان سے. ابھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ایک تبصرے کے طور کے اوپر کر رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں سے آلریڈی نکل چکے ہیں، اپنے گاؤں سے آلریڈی نکل چکے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے، میں جو اس کو لوں گا، کون سے ایسے عوامل ہیں یا فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو اس پوری چیز کا پرائم فیکٹر انٹرنلی کیا ہے. دوسری چیز جو ہے اس کے اندر یہ جو ایک عوامی اس کے اندر ایک ری ایکشن ہے، اور عوامی ایک اس کے اوپر ری ایکشن ہے، یہ کس طرف ہمیں لے کے جائے گا. دوسرا جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے اندر جو ہمارا ایک جس طریقے سے یہ انفولڈ ہوتا ہے، اس کی کیا وائبلٹی ہے کہ ایک جو ریاست، ایک ملک جو آج کل کے وقت میں جہاں پر کوئی قانون ہو تو وہاں پر لیگل حیثیت کرتی. تیسری چیز، چوتھی چیز جو اس کے اندر ہے، جو کہ اس وقت ایک کرمنل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر جانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 9 تاریخ کو جا رہا ہوں، اسی مہینے جا رہا ہوں، آدھے مہینے جا رہا ہوں، جو پورا چوک بنا ہوا ہے اس کا. تو ان کی طرف سے اس کے اندر کیا ایک ہے. اور آخر میں جو عمران خان خود ایز اے پیوٹ اور ایک پیوٹل پوائنٹ کے طور کے اوپر ابھر کے سامنے آیا ہے. تو وائی دے آر پلئنگ دس. اچھا جی، اچھا سر، میں ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس سے پہلے کہ آپ کا تجزیہ ماشاءاللہ بڑا لمبا جامع قسم کا ہوتا ہے. عمران خان کا پیغام قوم کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ ان کو سنا دیں، وہ ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا جو قوم کو پیغام ہے وہ آپ سن لیں کہ عمران خان آپ کو جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے کیا چاہتے ہیں. کر رہا ہوں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا. تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے. اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی.
اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شکریہ. یہ عزیزان من عمران خان کا جو پیغام ہے یہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہی بات جو آپ کا بھائی آپ سے کرتا ہے کہ آزادی پلیٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے. اور پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، اور پرامن احتجاج آپ نے آخری ٹائم تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں مل جاتا. اور آپ کا حق ہے ووٹ، آزاد اور شفاف انتخابات اور ووٹ ڈالنا اور وہ ووٹ کاؤنٹ ہونا، یہ آپ کا حق ہے. اور اس کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا اور اپنے حق کو استعمال کرنا پڑے گا. پاکستان کی تمام ان جگہوں کو جو طاقت کے مرکز ہیں وہاں پہ آپ کو احتجاج کرنا، پرامن جمہوری احتجاج کرنا پڑے گا. یہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. پبلک پراپرٹی کو اگر آپ اس میں ڈیمیج کریں گے تو الٹا یہ آپ کے کھاتے دوبارہ 9 میں فالس فلیگ ڈال دیں گے. اس لیے پبلک پراپرٹی کو ڈیمیج کیے بغیر آپ نے جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال